بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن عبد اللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من سمع سمع اللہ به ومن راء راء اللہ به، رواہ مسلم۔ وفي روایت للبخاری ومن یرائی یرائی اللہ به۔ محترم حضرات، ریاکاروں کے لیے، جو لوگ اپنے عمل کو لوگوں کو دکھانے کے لیے، نام کمانے کے لیے، شہرت طلبی کے لیے، جاہ و منصب کے لیے، دنیوی مفاد کے لیے کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو دنیا میں کچھ فائدہ تو حاصل ہو جائے گا، لیکن وہ آخرت کے ابدی اور سرمدی فائدے سے محروم ہو جاتے ہیں۔ اور چونکہ وہ اللہ کے لیے عمل نہیں کرتے ہیں، اس لیے اللہ کے پاس آخرت میں ان کے عمل کا کوئی بدلہ ان کو نہیں ملے گا۔ ریاکاری کا ایک بہت بڑا نقصان یہ ہے کہ ریاکاروں کا انجام آخرت میں ذلت و رسوائی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو آخرت میں ذلیل و رسوا کرے گا۔ اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من سمع سمع اللہ به، جو شخص لوگوں کو دکھانے کے لیے عمل کرتا ہے، سمع اللہ به کا معنی فضحہ یوم القیامہ، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو رسوا کر دے گا، ذلیل کر دے گا۔ ومن راء راء اللہ به، اور جو شخص اپنے عمل کو لوگوں کو دکھانے کے لیے، لوگوں کو دکھا کر اپنا عمل اس لیے کرتا ہے تاکہ لوگوں کی نظر میں وہ بڑا ہو جائے، اپنی بڑائی کے لیے دکھاتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا راء اللہ به، راء اللہ به کا معنی محدثین نے بیان کیا ہے اظہر سریرتہ علی رؤوس الخلائق۔ اگر کوئی شخص اپنے عمل کو لوگوں کو اس لیے دکھاتا ہے تاکہ لوگوں میں وہ بڑا ظاہر ہو، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے پوشیدہ عیبوں کو ظاہر کر دے گا ساری مخلوق کے سامنے۔ اور یہ بہت بڑی رسوائی کی بات ہوگی کہ اللہ تعالیٰ ہمارے پوشیدہ عیبوں کو، جس کو دنیا والے نہیں جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ ساری مخلوق کے سامنے اسے ظاہر کر دے گا۔ آدمی ایسا عمل کرے کہ ہمارے جو پوشیدہ عیب ہے اللہ تعالیٰ آخرت میں ان پر پردہ ڈال دے۔ صحیح بخاری کی روایت میں ہے کل قیامت کے دن ایک بندے مومن اللہ کے پاس حاضر ہوگا، اللہ تعالیٰ اس بندے سے اس کے گناہوں کا اعتراف کرائے گا ایک ایک کر کے، کیا تو نے فلاں گناہ کیا تھا، فلاں گناہ کیا تھا، بندہ سارے گناہوں کا اعتراف کرتا جائے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کے اعتراف کے بعد کہے گا سترتھا فی الدنیا وَأَغْفِرُهَا لَكَ الْيَوْمِ۔ بخاری کی روایت ہے ان گناہوں پر، یہ ایسے گناہ ہیں جس کا تو اقرار بھی کر رہا ہے کہ تیرے ہی گناہ ہیں، دنیا کی زندگی میں میں تیرے ان گناہوں پر پردہ ڈال دیا تھا، دنیا والوں کو نہیں معلوم ہے۔ وَأَغْفِرُهَا لَكَ الْيَوْمِ، جیسے دنیا میں میں نے تیرے ان گناہوں پر پردہ ڈال دیا تھا، آج بھی میں تیرے ان گناہوں کو معاف کر دے رہا ہوں۔ تو انسان کے پاس اگر نیکیاں ہوں گی، عمل صالح ہوں گے، اللہ کے لیے عمل کیا ہوگا، تو اگر اس کی زندگی میں انسان ہونے کے ناطے کچھ گناہ بھی ہوں گے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں پر پردہ ڈال دے گا۔ لیکن اگر ہم دنیا میں ریاکاری کریں گے، لوگوں کو دکھانے کے لیے عمل کریں گے، اللہ کے لیے عمل نہیں کریں گے، تو اللہ تعالیٰ ہمارے پوشیدہ عیبوں کو بھی ساری مخلوق کے سامنے ظاہر کر دے گا اور ہم کو قیامت کے دن ذلیل و رسوا کرے گا۔ تو اس لیے ریاکاری سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو بہت زیادہ ڈراتے تھے۔
بتایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ شرک اصغر ہے، چھوٹا شرک۔ اور ایک حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ الا اخبرکم بما هو اخوف علیکم عندی من المسیح الدجال، دجال کا فتنہ قیامت سے پہلے اتنا بڑا فتنہ ہے کہ جس فتنے سے ہر نبی نے اپنی قوم کو ڈرایا ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ اے لوگوں میں کیا تمہیں ایسی چیز نہ بیان کرو کہ مجھے تمہارے اوپر دجال کے فتنے سے بھی زیادہ ڈر لگتا ہے۔ تو صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول آخر وہ کون سا ایسا گناہ ہے جس کے بارے میں آپ دجال کے فتنے سے بھی زیادہ آپ ڈر رہے ہیں اپنی امت پر؟ تو آپ نے کہا الشرک الخفی، وہاں پر کہا الشرک الاصغر، ریاکاری کو شرک اصغر کہا۔ اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ریاکاری کو الشرک الخفی کہا، یہ پوشیدہ شرک ہے۔ پھر اس کی وضاحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی کہ ریاکاری یہ پوشیدہ شرک ہے کیسے؟ ایک آدمی نماز کے لیے کھڑتا ہے اور اپنی نماز کو لوگوں کے لیے مزین کرتا ہے، لمبی چوڑی نماز پڑھنے لگتا ہے، رکوع اور سجدے لمبے کرنے لگتا ہے، یہ سوچ کر کے کہ فلاں شخص میری نماز کو دیکھ رہا ہے۔ تو اس تصور سے کہ فلاں شخص میری نماز دیکھ رہا ہے تو وہ اپنے نماز کو سنوارنے لگتا ہے، رکوع اور سجدہ خوب لمبا چوڑا شروع کر دیتا ہے۔ تو یہ شرک خفی ہے، پوشیدہ شرک ہے، اس کے دل میں چھپا ہوا ہے، لوگوں کو دکھانے کے لیے، لوگوں میں متقی اور نمازی اپنے آپ کو ثابت کرنے کے لیے وہ اپنی عبادت کر رہا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دجال سے زیادہ اس فتنے سے میں تمہارے اوپر ڈرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ارأیت الرجل یعمل العمل من الخیر، اے اللہ کے رسول آپ بتائیے، ایک آدمی نیکی کا کام کرتا ہے اللہ کی رضا کے لیے، اس کی نیت درست ہے، لیکن لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں، وَيَحْمَدُهُ النَّاسُ عَلَيْهِ، عمل کرنے والی کی نیت درست ہے، وہ اللہ کے لیے عمل کیا ہے، لیکن لوگ اس کی تعریف کر دیتے ہیں۔ دیکھیے صحابہ کرام کو ریاکاری کا کتنا خوف رہتا تھا، ان کے سوالات سے بھی اندازہ لگائیے کہ ہم عمل ہماری نیت درست ہے لیکن لوگ ہماری تعریف کر رہے ہیں، تو کیا اللہ کے رسول یہ بھی ریاکاری میں شمار ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تلک عاجل بشر المومن، تلک عاجل بشر المومن، یہ مومن کے لیے پیشگی خوشخبری، یہ ریاکاری نہیں ہے۔ آخرت میں اس عمل کا اس کو جو بدلہ ملنے والا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہو کر کے لوگوں کی تعریف کے ذریعے اس کو دنیا ہی میں جلد خوشخبری دے دیتا کہ تمہارے عمل کے قبول ہونے کی ایک علامت بھی ہے کہ لوگ تمہاری تعریف کر رہے ہیں، تو آخرت میں تمہارا یہ عمل اللہ کے پاس قبول ہو گیا ہے۔ اس سے پہلے اللہ رب العالمین نے لوگوں کی تعریف کے ذریعے تم کو اس کا بدلہ دے دیا ہے۔ تو یہ مومن کے لیے پیشگی خوشخبری ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا۔ اور صحابہ کرام کا عمل یہ تھا کہ اگر وہ اپنی تعریف لوگوں سے سنتے کہ کوئی ان کی تعریف کر رہا ہے تو کہتے دعا، اللہ سے دعا مانگتے تھے، اللہم لا تؤاخذنی بما یقولون، اور بڑی پیاری دعا ہے یہ، اللہم لا تؤاخذنی بما یقولون واجعلنی خیرا مما یظنون واغفر لی ما لا یعلمون۔ دیکھیے اس میں تین چیزیں دعا مانگتے ہیں، اللہم لا تؤاخذنی بما یقولون، جو یہ لوگ میری تعریف میں جو کچھ کہہ رہے ہیں، اے اللہ اس پر میری پکڑ مت کر دو، آخرت میں میری پکڑ نہ کر۔ وَجْعَلْنِي خَيْرًا مِّمَّا يَظُنُّونَ، جیسا یہ لوگ مجھے سمجھ رہے ہیں مجھے اس سے بہتر بنا دیں، اس لیے کہ لوگ ظاہری چیزوں کو دیکھ کر کے ہماری تعریف کرتے ہیں اور باطن کا معاملہ تو اللہ کو معلوم ہے، ہمارے اندر اندرونی طور پر کتنی خامیاں ہیں اور کتنے گناہ ہمارے اندر ہیں وہ اللہ کو معلوم ہے۔ تو اس لیے بندہ دعا کرتا ہے کہ اے اللہ یہ لوگ مجھے جیسا سمجھ رہے ہیں اس سے بھی بہتر مجھے بنا دیں، واغفر لی ما لا یعلمون، اور میرے جن عیبوں کو، جن غلطیوں کو یہ لوگ نہیں جانتے ہیں، ظاہری چیزوں کو دیکھ کر میری تعریف کر رہے ہیں، تو اے اللہ میری ان غلطیوں کو، میرے ان عیبوں کو تو معاف کر دے۔ تو یہ سلف کا طریقہ تھا کہ وہ اگر کسی سے تعریف سنتے تو اللہ رب العالمین سے اپنے آپ کو اس سے بہتر بننے کی اور اپنے دوسرے گناہوں کی مغفرت کے لیے اللہ رب العالمین سے دعائیں کرتے تھے۔ سلف صالحین کا ریاکاری سے کتنا
وہ دور بھاگتے تھے اور اپنے عمل میں کتنا اخلاص پیدا کرتے تھے. ایوب سختیانی جو ایک بہت بڑے محدث ہیں، ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ رات میں تہجد کی نماز پڑھتے تھے اور تہجد کی نماز اتنا چھپ چھپا کر کے پڑھتے تھے کہ وہ اپنے گھر والوں سے بھی چھپاتے تھے، گھر کے لوگوں کو پتہ نہ چلے. اور جب صبح فجر کی نماز کا وقت قریب ہوتا تو جا کر کے بستر پر لیٹ جاتے اور یہ ظاہر کرتے کہ میں رات بھر سویا تھا اور فجر کے لیے نہیں، تہجد کے لیے نہیں اٹھا تھا. تو اس طریقے سے گھر والوں سے بھی چھپاتے تھے، گھر والوں کو پتہ نہیں چلتا تھا. تہجد کی نماز پڑھتے، نفل روزے رکھتے، گھر والوں کو نہیں پتہ چلتا تھا. داؤد بن نبی ہند رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی دکان بازار میں تھی. جب وہ صبح توشہ لے کر کے، دن کا توشہ لے کر کے گھر سے نکلتے تھے تو راستے میں کوئی غریب، کوئی مسافر، پریشان حال آدمی نظر آتا، توشہ اٹھا کر کے اس کو دے دیتے تھے اور نفل روزہ رکھ لیتے تھے. شام میں گھر واپس لوٹتے تو گھر والوں کے ساتھ رات کا کھانا کھاتے تھے. گھر کے لوگ سمجھتے تھے کہ یہ بازار میں کھا رہے ہیں، بازار کے لوگ سوچتے کہ یہ دن میں، یہ گھر میں کھانا کھا کر کے آتے ہیں. اس طریقے سے وہ نفل روزے رکھتے تھے، گھر کے لوگوں کو بھی نہیں پتہ چلتا تھا. ایوب سختیانی ہی کے بارے میں آتا ہے جو محدث ہیں کہ اگر کسی مجلس، واعظ و نصیحت کی مجلس میں بیٹھے رہتے اور اللہ اور اس کے رسول کی باتیں، جنت اور جہنم کے تذکرے سن کر کے اگر ان کے دل پر رقت طاری ہوتی اور بے ساختہ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتا تو کیا کرتے تھے؟ کوئی بہانہ بنا کر کے مجلس سے اٹھ کر چلے جاتے تھے. کوئی بہانہ بنا کر کے مجلس سے اٹھ کر چلے جاتے تاکہ کوئی ان کو اس حال میں نہ دیکھے کہ وہ مجلس میں بیٹھ کر اللہ کے ڈر سے رو رہے تھے. اور کبھی کبھار کیا کرتے؟ عمامہ اتار کر کے اپنے چہرے پہ ڈال لیتے، کبھی کرچیف لے کر کے آنکھ کو ملنے لگتے اور کہتے ما اشد زکام، زکام کا بہانہ بنا کر کے اپنے آنسوؤں کو چھپا لیتے تھے. لوگ یہ سمجھیں کہ مجھے سردی اور زکام زیادہ ہے اس لیے میرے آنکھ سے مسلسل پانی بہ رہا ہے. تو یہ سلف کی زندگیوں میں اخلاص کی بڑی پاکیزہ مثالیں ہم کو ملتی ہیں. ربیع بن خیثم رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، قرآن مجید کی تلاوت کرتے رہتے، اگر کوئی شخص، ان کے پاس معلوم ہوتا کہ کوئی شخص آ رہا ہے تو جیسی آہٹ محسوس کرتے کہ کوئی آ رہا ہے تو قرآن کو چادر سے یا کسی چیز سے چھپا دیتے تھے تاکہ آنے والے کو یہ نہ پتہ چلے کہ میں قرآن مجید کی تلاوت کر رہا تھا. تو اس طریقے سے وہ چھپاتے تھے. بلکہ کہتے ہیں کہ وہ اپنی نیکیوں کو ایسے ہی چھپاتے تھے جیسے اپنے گناہوں کو چھپاتے ہیں. جیسے ایک انسان اپنے گناہوں کو لوگوں سے چھپ کر کے کرتا ہے تو سلف اپنی نیکیوں کو ویسے ہی چھپاتے تھے تاکہ ریاکاری کا جذبہ ان کے دل میں پیدا نہ ہو جائے. علی بن حسین رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ مدینے کے فقراء اور مساکین کے گھروں تک اناج اور غلہ اپنی پیٹھ پر رکھ کر کے راتوں میں لے جا کر کے پہنچاتے تھے. اور مدینے میں کچھ ایسے گھر تھے جن کو یہ نہیں پتہ چلتا تھا کہ مجھے ماہانہ راشن کون لا کر کے دیتا ہے. آپ سوچئے آج کے اس زمانے میں لوگ 1 kg 2 kg اگر کسی کی مدد کرتے ہیں تو 10 لوگ کھڑے ہو کر کے اس کی فوٹو لیتے ہیں. 1 kg 2 kg مدد کرنے کے لیے 10 لوگ فوٹو لیں گے اور باقاعدہ اس کو سوشل میڈیا پر نشر کریں گے. ماہانہ راشن مدینے کے 70 اور بعض روایتوں میں 100 گھروں تک پہنچاتے تھے اور ان کو پتہ نہیں چلتا تھا کہ ہمارے گھر راشن دینے والا کون ہے. جب ان کا انتقال ہوا اور راشن بند ہو گیا تو لوگوں کو پتہ چلا کہ علی بن حسین ہمارے گھر ماہانہ راشن پہنچا جایا کرتے تھے. اور جب ان کو غسل دیا جا رہا تھا تو ان کی پیٹھ پر سیاہ نشانات پڑے ہوئے تھے. تو جاننے والوں نے بتایا کہ وہ ماہانہ جو راشن اپنی پیٹھ پر لاد کر کے مدینے کے فقراء اور مساکین کے گھروں تک لے جا کر کے پہنچاتے تھے راتوں رات، جس کی وجہ سے وہ تھیلوں کے نشان جو ڈھوتے تھے وہ ان کی پیٹھ پر لگے ہوئے تھے اور جس کی وجہ سے ان کی پیٹھ سیاہ ہو گئی تھی. یہ ہے سلف کی زندگیوں میں اخلاص کی بہترین مثالیں. اس لیے ہم جو بھی عمل کریں اپنی زندگی میں، چھوٹا عمل بڑا عمل اللہ کے لیے کریں گے تو اس کا بہتر بدلہ ہم کو دنیا میں بھی نظر آئے گا اور آخرت میں اس کا بہترین بدلہ ملے گا. لیکن عمل کتنا بھی بڑا کر لیں، اگر ریاکاری ہمارے دل میں آ گئی، دکھاوا آ گیا تو یاد رکھیے کہ ہماری محنت ضائع اور برباد ہو جائے گی. آخرت میں ہم کو اس کا کوئی بدلہ ملنے والا نہیں ہے. مزید ریاکاروں کے لیے آخرت میں ذلت و رسوائی ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ
ہمیں اپنے ہر عمل میں اخلاص پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ریاکاری سے بچائے، آمین تقبل یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد و آلہ وصحبہ اجمعین۔